بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف الدین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تازہ ولاگ۔ ناظرین، آج کا ولاگ خاص ہے کیونکہ آج سوال کسی صحافی یا سیاستدان نے نہیں بلکہ ایک طالبہ نے حکمرانوں سے کیا ہے۔ پشاور کے نشترحال میں یوتھ لیڈرشپ کنونشن کے دوران اسلامیہ کالج پشاور کی طالبہ فاطمہ خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سے وہ سوالات کیے جو شاید کئی مہینوں سے عوام کے دل میں دبے ہوئے ہیں۔ ناظرین، نشترحال پشاور میں یوتھ لیڈرشپ کنونشن جاری تھا۔ مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی تھے۔ تقریر ہو رہی تھی، دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اصلی حکومت ہے، وفاق اور باقی صوبوں میں جعلی حکومتیں ہیں۔ اسی دوران تاریخی اسلامیہ کالج کی طالبہ فاطمہ خان کھڑی ہوئی اور انہوں نے پشتو زبان میں براہ راست سوال کیا۔ ظاہر ہے حال میں سناٹا چھا گیا۔ سوال کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود فاطمہ خان کا ویڈیو بیان سنیں جو انہوں نے تقریب کے بعد اردو میں ریکارڈ کروایا تاکہ ان کی بات کو کسی کی تشریح کی ضرورت نہ رہے۔ السلام علیکم، میں فاطمہ خان فرام اسلامیہ کالج پشاور۔ آج ہم نشترحال آئے تھے، ینگ لیڈر پارلیمنٹ کے پروگرام تھا ہمارے یہاں پہ، کنونشن تھا اور اس میں سی ایم صاحب آئے ہوئے تھے، سہیل افریدی صاحب۔ ان کو میں نے پہلے تو انہوں نے بہت زیادہ ایک بہت بڑا لمبا بیان کیا۔ جو بیان ان کا تھا وہ سراسر اس طرح سے تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ایک ایگزیجریٹڈ قسم کا بیان تھا کہ اس میں زیادہ تر نفرت اور اشتعال انگیزی تھی۔ میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ اگر آپ اتنی زیادہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی دوسرے صوبوں میں جعلی حکومت ہے، فارم 47 سے آئی ہوئی حکومت ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے صوبے میں جو اصلی حکومت ہے پچھلے 15 سال سے آپ کے صوبے نے ترقی کیوں نہیں کی؟ آپ کے جو ادارے ہیں وہ ترقی پذیر ہوتے جا رہے ہیں، آپ کا صوبہ بالکل ڈاؤن جا رہا ہے اور دوسرے صوبے ترقی کر رہے ہیں، تو اصلی حکومت میں ترقی ہونی چاہیے کہ جعلی حکومت میں؟ تو انہوں نے جو ہے نا جواب میں مجھے یہ کہا کہ آپ ترقی کس کو کہتے ہیں؟ آپ ترقی اگر یہ ترقی ہے کہ بھائی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، تو سوال تو انہوں نے پہلا پورا سنا نہیں، نہ ان کے پاس یہ تھا کہ وہ مجھے مائک دیتے۔ سوال کا جواب انہوں نے پورا نہیں دیا بلکہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یو مے بی آف دا NP اور جماعت اسلامی وٹ ایور، لیکن انہوں نے بس وہی چیز کی۔ میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں دوبارہ سے کہ بھائی آپ کی PTI کی جو حکومت ہے پچھلے 15 سال سے آپ کی صوبے نے ترقی کیوں نہیں کی اب تک؟ آپ کی حکومت جب سے آئی ہوئی ہے آپ صرف نفرت پھیلا رہے ہو نوجوانوں میں، آپ نوجوانوں کے صرف اپنے لیے استعمال کر رہے ہو اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کی پارٹی نے صرف نوجوانوں کے جوش و جذبے کو استعمال کیا ہے۔ یہی کارکن جب آپ کی جیلوں میں چلے جاتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ آپ کے جو اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً سے جیلوں سے بیل لے کے نکل جاتے ہیں آپ کے توسط سے، لیکن جو آپ کے یہی نوجوان ہوتے ہیں وہ اپنا فیوچر خراب کر لیتے ہیں، وہ جیلوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کارکنان کو اپنے لیے استعمال کرنا بند کر دیں، اپنے صوبے پہ توجہ دیں۔ جب سے آپ آئے ہوئے ہیں آپ صرف دورے کیے جا رہے ہیں، آپ صرف یہی چیزیں کیے جا رہے ہیں، آپ کوئی کام نہیں کر رہے، آپ کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، آپ نے خود سنا، اور فاطمہ خان کی تقریر یا فاطمہ خان کے سوالات نوجوانوں نے کس طرح لیے، انہوں نے کلیپنگ کی اور خراج تحسین پیش کیا۔ یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں تھی، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی مدلل بات تھی۔ فاطمہ خان نے سوال کیا کہ اگر دوسرے صوبوں میں جعلی حکومتیں ہیں اور خیبر پختونخوا میں اصلی حکومت ہے تو پھر ترقی وہاں کیوں نظر آ رہی ہے اور یہاں کیوں نہیں؟ یہ سوال صرف ایک طالبہ کا نہیں، یہ سوال ہر اس نوجوان کا ہے جو ڈگری ہاتھ میں لیے نوکری کے انتظار میں ہے۔ دوسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ، فاطمہ خان نے کہا کہ آپ کی تقاریر میں نفرت ہوتی ہے، نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت ڈالی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ جملہ بہت سنجیدہ ہے کیونکہ قومیں نفرت سے نہیں امید سے بنتی ہے۔ آج کے نوجوان یا طالب علم طبقہ نے اسے اگر محسوس کر لیا ہے تو یہ انتہائی اہم ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے جواب کی۔ صاف بات ہے کہ یہ جواب خانہ پوری کے سوا کچھ نہیں تھا، نہ ٹھوس کارکردگی،
نہ ٹائم لائن، نہ یہ بتایا گیا کہ اگلے 6 مہینوں میں یا 1 سال میں صوبے کو کہاں لے کر جانا ہے۔ ہمارے پاس منصوبے کیا ہے، ہمارے پاس ویژن کیا ہے، بس وہی پرانا نسخہ، وفاق پر الزام اور خود کو مظلوم ثابت کرنا۔ ناظرین، یہاں ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ صرف 1 دن پہلے وزیر اعلیٰ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، انہیں صوبے کے مسائل بھی بتائے، مطالبات بھی ان کے سامنے رکھے، اور اگلے دن تقریر میں وفاقی حکومت پر الزامات، وزیر اعظم پر تنقید، وفاقی وزراء کو ہدف۔ یہ کون سا سیاسی طریقہ ہے؟ ناظرین، یہی رویہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ محمود خان اچکزئی کل تک ناپسندیدہ تھے، لیکن آج تحریک انصاف ہی نے انہیں قائد حزب اختلاف بنا دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کل تک نفرت کی علامت تھے، آج ان کے گھر کے چکر پہ چکر لگائے جا رہے ہیں۔ سوال اصولوں کا نہیں، سوال ضرورتوں کا لگتا ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کو آج نعروں اور الزامات سے زیادہ حکمرانی کی ضرورت ہے۔ صحت، تعلیم، امن و امان، روزگار اور بلدیاتی نظام میں اصلاحات اور ترقی کی ضرورت ہے۔ اور اب تو خود تحریک انصاف کے اندر سے کرپشن کے الزامات سامنے آ رہے ہیں، ان کے عہدیدار کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کب تک صرف الزامات سے کام چلایا جائے گا؟ ناظرین، فاطمہ خان نے صرف سوال کیا، اور سوال کرنا جرم نہیں ہوتا، بلکہ زندہ معاشروں کی پہچان ہوتا ہے۔ اگر سوالوں سے گھبراہٹ ہے تو مسئلہ سوال میں نہیں، جواب میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ولاگ بامقصد لگا ہے تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ کیا فاطمہ خان نے آپ کے دل کی بات کی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔